नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा बहुत बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من أول يوم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمدللہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے قرآن مجید میں موجود سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے ذیل میں سچوں کا تذکرہ آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اللہ کا ہر نبی سچا ہے، اللہ کا ہر رسول سچا ہے، اللہ کا دین بھی سچا ہے اور دین کے پہنچانے والے اور سکھانے والے بھی سچے ہیں. لیکن یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ ہمارا شرف ہے الحمدللہ جس محفل میں بیٹھے ہوں، ہم نے جن سچوں سے تمسک کیا ہے اور جن کی امامت اور ولایت قدم بھرا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے دنیا کی کوئی بھی محفل ہو، کوئی بازار ہو، کوئی چوک ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیٹھک ہو، کسی مقام پر بھی بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے پیروں کا نام لیتے ہوئے کبھی جھجک محسوس نہیں ہوتی. ہمارے اتنے سچے امام، اتنے سچے رہبر، اتنے عظیم امام اللہ نے ہمیں دیے ہیں، خدا قسم جتنا شکر ادا کرو کم ہے. میں کہتا ہوں دنیا والوں سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے آل محمد کو اپنا رہبر نہیں مانا، ان کا اپنا نصیب، ان کی اپنی قسمت. لیکن میں کہتا ہوں جنہوں نے 14 کو معصوم مانا یا نہیں مانا، لیکن اتنی بات کنفرم ہے 1400 سال ہے، ان 14 میں کوئی عیب بھی نہیں دکھا سکے، کوئی عیب نہیں دکھا سکے. کسی نے الزام لگایا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے یہ 14 اسی طرح لاریب ہیں جس طرح اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب لاریب ہے. جس طرح وہ کتاب لاریب، اس کتاب کے سکھانے والے لاریب. لیکن یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب قرآن لاریب ہے،
قرآن کے سکھانے والے بھی لارب ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں آیا قرآن میں اللہ نے کہیں سچوں کا نام لے کے کہا ہے کہ کوئی سچا ہے؟ کسی کا نام لے کے قرآن نے کہا ہو کہ فلاں سچا ہے فلاں سچا ہے؟ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو یہ حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو گئی کہ قرآن میں بھی کچھ سچے ایسے ہیں اللہ کو نام لے کے کہنا پڑا فلاں بھی سچا ہے فلاں بھی سچا ہے. اب قرآن کی طرف چلتے ہیں. سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کو خطاب ہو رہا ہے، اے رسول وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اب قرآن سننے والی قوم میرے سامنے بیٹھی ہے، میرا ساتھ دیجیے گا. قرآن میں پہلی آیت میں نے پڑھ دی، سورہ مریم میں ارشاد ہوا، اے محمد اپنی کتاب میں ذکر کیجئے اس ابراہیم کا جو سچا نبی تھا. سب سے پہلے سچے نبی جن کا ذکر قرآن میں آیا، فرمایا کہ ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم میرا سچا نبی تھا. اچھا قرآن دوسرا سچا کون سا ہے؟ اسی سورہ مریم میں ارشاد ہوا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. یہ بھی کوئی غیر نہیں، اسی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہے. اپنی کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر، انہ کان صادق الوعد. یہ اسماعیل بھی اپنے باپ کی طرح وعدے کا سچا نبی تھا. کتنے سچے ہو گئے بھائی؟ دو ہو گئے. اب تیسرا سچا جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ مریم کے اندر ہی ارشاد پروردگار ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتاب میں ذکر کریں ادریس کا، ادریس بھی سچا نبی تھا. اب ہمارے سامنے سچے آ گئے تین. چوتھا سچا کون سا ہے؟ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں. یوسف کو خطاب کر کے قرآن نے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے سچے نبی. کتنے ہو گئے سچے بھائی؟ سچے ہو گئے چار. اب چار کا ذکر ہو گیا. اب پانچواں سچا کون سا ہے؟ پانچواں سچا کوئی اور نہیں ہے. سورہ مائدہ کے اندر ارشاد ہوا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یاد رکھنا مریم کا بیٹا عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہے الا رسول، مگر یہ کہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس عیسیٰ سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے ہیں. فرق اتنا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو پہلے بھیجے ہیں کسی کی ماں صدیقہ نہیں، یہ عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں بھی صدیقہ ہے. یہ عیسیٰ وہ ہے، یہ عیسیٰ وہ ہے کہ جس کی ماں صدیقہ ہے. ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے لیکن کسی کی ماں صدیقہ نہیں ہے. اب ہم نے قرآن کو جب پڑھ کے دیکھا، قرآن نے کہا ابراہیم صدیق ہے، اسماعیل صدیق ہے، یوسف صدیق ہے، ادریس صدیق ہے، مریم صدیقہ ہیں. میں کہتا ہوں کیسا قرآن کا معجزہ ہے. جن پانچ کا نام لے کے قرآن نے کہا ان میں بھی تعداد گن کے دیکھ، چار مرد نظر آئیں گے، ایک خاتون. ان میں بھی جا کے دیکھ، چار مرد نظر آئیں گے، ایک خاتون نظر آئیں گی. اور ایسی سچی معصومہ، ایسی صدیقہ، اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس روایت کو، معتبر ترین روایت. کہتے ہیں ایک دفعہ جناب عائشہ کے سامنے ذکر ہوا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ تو عائشہ سے روایت ہے، اہل سنت علماء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ما رأیت اصدق لہجتاً، کہتے ہیں میں نے اس کائنات میں فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا. اگر مجھے کوئی سچا نظر آیا ہے یا فاطمہ ہے یا ان کے بابا محمد ہیں. سیدہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں، جس کو قرآن صدیقہ کہہ رہا ہے، جس کو محمد صدیق کہہ رہے ہیں. اور یہ صدیقہ ایسے امام کی رفیقہ حیات ہے، وہ علی بھی صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے. اور اللہ نے جب رشتہ بنایا ہے نا کوئی وجہ تھی. یہ حدیث اسی لیے نہیں کہی جاتی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا. بھئی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، الدمۃ و ثاقبہ کے اندر روایت موجود ہے، بہار سے نقل ہوئی.
صاحب بہار نے روایت لکھی ہے کہ ایک دن علی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ مصلی عبادت بچھایا ہوا ہے، عبادت خدا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی سیدہ نے حضرت علی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا ہے، مصلی عبادت سے کھڑے ہو کے تعظیم بجا لائیں، اور جانیں گے ایک جملہ کہا ادنو منی، میرے شوہر نامدار علی ذرا میرے قریب آئے، علی مولا قریب آئے۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے کہا علی علیہ السلام میرے پاس بیٹھیے، میرے مولا میرے سردار میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو کانا وما یکون الی یوم القیامہ کی خبریں دیتی ہوں، علی میرے پاس بیٹھیں، میں زہرا آپ کو بتاتی ہوں کیا ہو چکا ہے اور قیامت کے دن تک کیا ہونے والا ہے۔ کانا وما یکون الی یوم القیامہ، علی آئیے بیٹھیے، میں زہرا بتاتی ہوں کہ جو ہو چکا ہے وہ کیا ہو چکا ہے اور قیامت تک کیا ہوگا۔ روایت کہتی ہے علی علیہ السلام خاموش ہوئے، حیران ہوئے، وہیں سے واپس پلٹے رسول اکرم کی بارگاہ میں، رسول اکرم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، میں شک بھی نہیں کر رہا، میں حیران بھی نہیں ہو رہا، میں یہ بات سیدہ سے سن کے آیا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں علی میں وما کانا وما یکون الی یوم القیامہ کی عالم بی بی ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں شکوہ نہیں کرنے آیا، میں شک بھی نہیں کر رہا، یا رسول اللہ آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو اپنی خوشی میں شریک کروں، اللہ نے مجھے کیسی زوجہ عطا کی ہے، اللہ نے مجھے کیسی زوجہ عطا کی ہے۔ کہتے ہیں علی واپس پلٹے، دوبارہ جب دروازے سے داخل ہوئے، جناب سیدہ مصلی پہ بیٹھی تھی، دوبارہ کھڑی ہیں اور مسکراتی ہوئے کہا یا علی جا کے میرے بابا سے پوچھ آئے ہیں کہ زہرا کس مقام کی مالک ہے۔ یہ عالمہ بی بی، صدیقہ بی بی، طاہرہ بی بی، مبارکہ بی بی، میں کہتا ہوں کتنا بڑا شرف ہے اس بی بی کے فضائل اور اس بی بی کے مسائل سننے کے لیے مسجد میں اکٹھے ہوئے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے ذرا سوچنا، یہ بی بی صدیقہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ معصومہ ہے، جس ہستی کی نسل سے ہمیں امام ملے ہیں، وہ 11 امام بھی معصوم ہیں، وہ طاہر بھی ہیں، وہ صدیق بھی ہیں، علی صدیق اکبر ہے، علی فاروق اعظم ہیں، لیکن ہم نے مان لیا سیدہ صدیقہ ہے، علی صدیق ہیں، حسن سے لے کر امام مہدی تک ہر امام صدیق ہے، لیکن سوال یہ ہے ہم نے انہیں صدیق ماننا کیوں ہے؟ بلکہ الفاظ بدلتا ہوں، اللہ انہیں صدیق منوانا کیوں چاہتا ہے؟ ہم انہیں صدیق ماننا کیوں چاہتے ہیں؟ سوال میرا ٹھیک ہے، سردی ہے بے شک اوڑھ کے بیٹھے لیکن تھوڑا تھوڑا ساتھ بولتے رہے، ٹھیک ہے بھئی، سوال میرا ہے ضروری۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی علی علیہ السلام وجہ اللہ ہیں، علی عید اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہیں، علی نفس اللہ ہیں، مولا علی کے فضائل ہیں، لیکن ٹھہریے گا یہ فقط مولا علی کے نہیں ہیں، مولا علی کے 11 بیٹے جو امام ہیں وہ سارے وجہ اللہ بھی ہیں، وہ عین اللہ بھی ہیں، وہ لسان اللہ بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حجتیں ہیں۔ بلکہ میں الفاظ بدلوں، الکافی کی روایت کے مطابق معصوم نے فرمایا ہے ہم تمہارے درمیان اللہ کی بولتی ہوئی زبانیں ہیں، ہم تمہارے درمیان اللہ کی بولتی ہوئی زبانیں ہیں، اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، لیکن یہاں ٹھہر کر رکوں گا، کوئی غلط استدلال نہ کر بیٹھے، فقط حدیث سنا کے جاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی پٹڑی سے اتر جائے یا صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ الکافی کے اندر ہی کتاب التوحید باب النوادر کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب سورہ زخرف کی آیت امام صادق علیہ السلام نے تلاوت کی، امام نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں سورہ زخرف میں اللہ کیا فرماتا ہے، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ نے کہا کہ فرعون اور آل فرعون نے، فرعون اور اس کے پیروکاروں نے، فَلَمَّا آسَفُونَا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا۔ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ میرے چپ کر کے سننے والوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، امام نے کہا سورہ زخرف میں ہے کہ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب فرعون اور آل
کافران نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ پالنے والے غصہ، خوشی، مسرت، ناراضگی، راضی، یہ کیفیتیں ہیں۔ کیفیتوں کے لیے جسم چاہیے۔ پالنے والے تیرا جسم ہے نہیں، پالنے والے تیرا جسم ہے نہیں، تیرا خوش ہونا، تیرا ناراض ہونا، تیرا غم، تیری خوشی، پالنے والے نہ تو تیرا چہرہ ہے جو تیری ناراضگی کے آثار دیکھ کے ہم جان سکیں کہ تو ناراض ہے، نہ تیرا چہرہ ہے، نہ تیرے لب ہے کہ ان کی مسکراہٹ سے ہمیں پتہ چل سکے تو راضی ہے۔ بڑا معاملہ نہیں ہو گیا ہمارے لیے؟ مشکل ہوگی بڑی بھائی، لیکن مشکل کشا امام ملے ہیں ہمیں۔ اگر یہ فقط آیت ہوتی تو آج سوال ہو سکتا تھا، لیکن آپ کے چھٹے امام نے اس دور میں اس کا جواب دے دیا، اور امام نے کہا یاد رکھو یہ جب آیت ہے نا تو اس کو آیت کو پڑھ کے گمراہ مت ہونا۔ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشی اور اس کا غم ہمارے غم کی طرح نہیں ہے۔ لا یاسفو کا اسفنا، جس طرح ہم غصہ کرتے ہیں خدا اس طرح غصہ نہیں کرتا۔ آئیے مل کر پوچھتے ہیں مولا آپ بتائیں پھر خدا کا غصہ کہاں سے نظر آئے، خدا کی خوشی کہاں سے ملے، ہمیں کیسے پتا چلے وہ راضی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے وہ ناراض ہے؟ تو امام نے کہا خبردار یاد رکھنا، گمراہ مت ہونا۔ اللہ کی خوشی دیکھنی ہو، اللہ کی ناراضگی دیکھنی ہو، پیمانہ میں بتا رہا ہوں، ان اللہ خلق اولیاء لنفسہ، اللہ نے اپنے لیے کچھ ایسے ولی بنائے ہیں جعل ساختہم ساخت نفسہ وساخت رضاہم رضا نفسہ۔ اللہ نے 14 ایسے بنائے ہیں، اس کی خوشی میں اس کی خوشی ہے، اور ان کی رضا میں اس کی رضا ہے، اور اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کچھ اولیاء بنائے ہیں، اس کا وجود نہیں ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اس سے کسی کی ملاقات ہوئی نہیں، وہ یہاں وہاں سے یہاں آیا نہیں، ہم یہاں سے وہاں جا نہیں سکتے۔ اللہ نے کچھ وسیلے بنائے ہیں، اللہ نے کچھ ذریعے بنائے ہیں، اللہ نے کچھ ولی بنائے ہیں، اپنی ساری باتیں ان تک پہنچا دی ہیں، اور ہمیں کہہ دیا ہے اگر جاننا چاہتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تم یہ دیکھو علی تم سے کیا چاہتے ہیں، وہ تم یہ دیکھو زہرا تم سے کیا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مشکل حل کرنی مولا نے۔ ہمارے یہ 14 وسیلے ہیں خدا تک پہنچنے کے، یہ اس کی رضا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھیں کہ میرے 14 مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہے۔ خدا کا جسم نہیں ہے۔ اور خبردار کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے وجہ اللہ کہہ کے، ہم نے لسان اللہ کہہ کے، ہم نے عین اللہ کہہ کے، ہم نے 14 کو اللہ بنا دیا ہے۔ کہیں اس غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بندہ، ہم نے وجہ اللہ کہا ہے، ہم نے عین اللہ کہا ہے، ہم نے لسان اللہ کہا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے ہم اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے جسم کے قائل ہیں، اللہ کے اعضاء کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کو وجہ اللہ اس لیے کہا، لسان اللہ اس لیے کہا، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا چہرہ وہ تھا، علی کی زبان وہ تھی، علی کا وجود وہ تھا، علی نے اپنے پورے وجود پر اللہ کے حکم کو نافذ کیا تھا۔ چہرہ علی کا تھا، حکومت اللہ کی تھی، زبان علی کی تھے، فرمان اللہ کا چلتا تھا، وجود علی کا تھا، حکومت علی کی چلتی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا علی یہ تیرا چہرہ نہیں میرا چہرہ ہے، یہ تیری زبان نہیں میری زبان ہے۔ یہ تیری زبان نہیں یہ میری زبان ہے۔ علی نے اپنے پورے وجود کو اللہ کی اطاعت میں فنا کیا۔ علی مولا نے اپنے وجود کو فنا کیا تو نسبت ہو گئی اس عظیم ذات سے، کہا اب یہ تیرا چہرہ نہیں،
تو یہی سمجھ اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ یہ چہرہ سوائے میرے اور کسی کے آگے نہیں جھکا۔ لیکن ساتھ رکیے گا، یہاں ٹھہر کے کہنا چاہتا ہوں، کسی بندے نے سوال کیا تھا چھٹے امام سے کہ مولا کیا وجہ ہے محفل آپ کی ہوتی ہے، تذکرے سلیمان فارسی کی ہوتے ہیں؟ ہاں، معصوم کی زبان ہے اور ذکر بار بار کس کا ہو رہا ہے؟ سلیمان فارسی کا۔ تو امام نے کہا خبردار، یاد رکھنا، میں جو ہر دفعہ زبان پہ سلیمان فارسی کا ذکر کرتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسے سلیمان فارسی نہ کہو، اسے سلیمان محمدی کہو۔ اور اگلی وجہ یہ ہے، میں 3 وجہ سے سلیمان سے پیار کرتا ہوں، اس لیے مجھ صادق کی بھی بارگاہ میں میری زبان پر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے، امام نے کہا وجود سلمان کا تھا، لیکن سلمان نے اپنا پورا وجود علی کے حوالے کر دیا تھا، اب سلمان کے وجود پہ علی کی حکومت، سلمان کے وجود پہ علی کی حکومت۔ کہتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ غریب نواز تھا، وہ غریبوں کا خیال رکھتا تھا، وہ امیروں کے لیے نہیں جھکتا تھا فقط، وہ غریبوں کا خیال رکھتا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، سلمان سے پیار اس لیے کرتا ہوں، وہ علم سے بھی پیار کرتا تھا، وہ علماء سے بھی پیار کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بڑا واضح ہو گیا، آج کے دور میں اگر کوئی علم سے محبت کرتا ہو، علماء سے محبت کرتا ہو، وہ سلمان کے راستے پر ہے۔ اگر علم اور علماء سے دشمنی رکھتا ہو، وہ سلمان کے نہیں شیطان کے راستے پر ہے۔ وہ کس کے راستے پر ہے؟ شیطان کے راستے پر۔ تو اللہ نے ہمیں 14 ہادی دیے ہیں بھائی، 14 سچے دیے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سوال پلٹا رہا ہوں، اللہ انہیں سچا منوانا کیوں چاہتا ہے اور ہمارے لیے ان کو صدیق ماننا ضروری کیوں ہے؟ سوال بہت ضروری ہے بھئی۔ اللہ نے کہا سچے، ہم نے مان لیا، تھوڑا تھوڑا بولو نا، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ سچے ہیں، علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں، 14 سچے ہم نے مان لیا، کیوں مانا ہم نے؟ سوال ہے نا، ہم کیوں ان کو معصوم مانیں، ہم کیوں انہیں صدیق مانیں؟ ایک لائن میں جواب دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہم ان کو صدیق مانتے ہیں تو اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے جو 14 نے کہا وہ 14 کا کہا ہوا نہیں ہے، وہ 14 کا کہا ہوا نہیں، اللہ کا کہا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی ہم نے مان لیا کہ جو 14 نے کہا وہ فقط 14 کا نہیں، پیغمبر کا پہنچایا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا فرمان ہے۔ ہم نے یہ کیوں ماننا ہے؟ اس بات کی تصدیق کرنا کیوں ضروری ہے کہ جو 14 کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، جو 14 کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ اس پوری دنیا میں اگر کوئی اسکول آف تھاٹ قابل اعتماد ہے تو وہ فقط 14 ہے، تاکہ ان کی بات کو تسلیم کرو اور تسلیم کرنے کے بعد اس پہ عمل کرو۔ ایک بندہ بازار سے کتاب خریدے اور گھر لا کے رکھ دے اور ساری زندگی اٹھا کے پڑھی نہ ہو، اس بندے نے پیسے ضائع کیے ہیں یا بچائے ہیں؟ ضائع کیے ہیں۔ اچھا چلیں آسان کر دوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ تحقیق کرنا شروع کر دے بھئی اس ٹوپے کے اندر سب سے زیادہ اچھا سکول کون سا ہے، بچے کو داخل کرانا ہے، پڑھانا چاہتے ہیں، سب سے اچھا سکول کون سا ہے، آپ نے بڑے دن لگا کے محنت کر کے آخر فائنل نتیجہ دے دیا بھئی فلاں سکول ایسا ہے جس جیسا کوئی سکول پورے ٹوبے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، تو آپ سے اگر پوچھوں، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سکول جیسا کوئی سکول نہیں، اس کے نصاب جیسا کوئی نصاب نہیں، اور اس نصاب کے پڑھانے والے استادوں جیسے کوئی استاد نہیں، اور اگر کوئی بندہ اس سکول سے باہر کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں پورے 100 سال تک ان کے نعرے لگاتا رہے، یاد رکھو اس سکول جیسا کوئی سکول نہیں، ان کے استادوں جیسے کوئی استاد نہیں، ان کے نصابوں جیسا کوئی نصاب نہیں، کہتے ہیں 100 سال دروازے کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگائے، اس سکول والے اس سے میٹرک کی سند دیں گے؟ بھائی نعرے لگائے اس نے 100 سال نعرے لگائے ہیں سکول کے باہر کھڑے ہو کے،
دنیا والوں کو بتایا ہے کہ بھئی اس سے اچھا سکول کوئی نہیں، ان سے اچھا نصاب نہیں، ان سے اچھے استاد کوئی نہیں، 100 سال کے بعد بھی خالی ہاتھ کھڑا ہے، سکول والے اسے میٹرک کی سند تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا ایک بندہ سکول میں ایڈمیشن لے بھی لیتا ہے اور لینے کے بعد کہتا ہے بھئی میں تو سکول میں آ گیا ہوں، اب تو مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اب تو بڑی سے بڑی ڈگری میرا انتظار کر رہی ہے، میں سکول میں رہتا بھی ہے، میں سکول میں رہوں گا بھی، لیکن سکول کے کسی قانون کو فالو نہیں کرنا، ہر استاد کو جی استاد کہنا لیکن اس کی بات نہیں ماننی۔ پیپر مجھ سے بے شک لے، میں نے پیپر کوئی نہیں دینے۔ کیا خیال ہے اس بندے کو داخلے کے بعد بھی ڈگری مل جائے گی، اس کو کامیابی ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے جس سکول کو مانتے ہو اس سکول میں داخلہ بھی لو، اس کے استادوں کا احترام بھی کرو، اس کے نصاب پہ یقین بھی رکھو، اور اس نصاب کو پڑھ کے عمل کر کے امتحان میں کامیاب ہو، پھر مطالبہ کرو ڈگری کا۔ اس کا مطلب ہے اس پوری کائنات میں اگر ہم نے مان لیا ہے کہ ان 14 کے اسکول آف تھاٹ سے بہتر کوئی سکول کوئی نہیں، ان 14 سے بہتر استاد کوئی نہیں، ان سے اچھا نصاب کوئی نہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ 14 کا ماننے والا ہو لیکن 14 کی اطاعت نہ کر رہا ہو، اس نے ان کو مانا ہے، ان کی نہیں مانی۔ ان کو مانا ہے، ان کی نہیں مانی۔ جب تک ان کی نہیں مانیں گے اس وقت تک ڈگری نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب ہے فقط صدیقہ ماننا کافی نہیں، فقط صدیقہ ماننا کافی نہیں، جب تک ہم اپنی زندگی میں ان سچوں کے کہے ہوئے فرمان نافذ نہیں کرتے۔ ہاں ہمیں زندگی کا اصول دے کے گئے ہیں 14، تم نے اٹھنا کیسا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسا ہے، تم نے بولنا کیسے ہے، تم نے سوچنا کیسا ہے، ہر ایک چیز کا پیمانہ 14 دے کے گئے ہیں۔ فقط 14 کو نہیں ماننا، ان کے کہے ہوئے ہر فرمان کو بھی ماننا ہے۔ لیکن یہاں ٹھہر کے کہوں گا کہ ہم نے مان لیا یہ 14 سچے ہیں، کیا ہم نے اپنے گھروں میں، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر ان کے بتائے ہوئے فرمان کو لاگو کیا یا نہیں؟ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی بہت متقی پرہیزگار انسان نہیں، میں فقط وسیلہ ہوں، 14 کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن سوال کر رہا ہوں، ایام فاطمیہ ہے، مجلس میں آئے ہو، اگر میں نے فقط یہی پیغام پہنچا دیا میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے امور میں کتنی باتیں ہیں جو 14 کے فرمان کے مطابق ہیں؟ ہماری زندگی کے شب و روز کہیں ہم نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ چونکہ ہم علی والے ہیں تو ہم جنت کے وارث ہوئے، جنت ہماری جاگیر ہوئی، کوئی بھی ہمیں جنت جانے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن ٹھہریے گا، یہ کنفرم ہے کہ ہر شیعہ جنتی ہے، لیکن میں شیعہ ہوں یا نہیں؟ یہ قضیہ کنفرم ہے۔ کہتے ہیں نا قیاس کے اندر جو منطقی قضیہ تشکیل دیا جاتا ہے کبرا مسلم ہے، بھئی جو بھی آل محمد کا شیعہ ہے وہ جنتی ہے۔ اس پر اگر آپ کہیں تو میں روایات کے انبار لگا سکتا ہوں جس میں اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی جنت میں کامیاب ہو کے جانے والے ہیں، یا علی تو ہے یا تیرے شیعہ ہے۔ یہ تو کنفرم ہے، ہر شیعہ جنتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا میں شیعہ ہوں یا نہیں؟ کہیں میں کسی خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہوں، کہیں میں بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ چونکہ ہم نے علی کو مان لیا تو جنت ہماری جاگیر۔ لیکن ٹھہریے گا، روح الحیات علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اصل کتاب کا نام عین الحیات، اردو ترجمہ موجود ہے۔ 5ویں امام کا فرمان ہے، 5ویں امام نے یہ کہا ہے کہ خبردار یاد رکھنا، ہم نے اللہ سے تمہاری جنت کا کوئی پروانہ لے کے نہیں رکھا کہ جو بھی کہے میں شیعہ ہوں اس سے جنت لے جائے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، 5ویں امام کا فرمان بتا رہا ہوں۔ 5ویں امام نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ سے تمہارے لیے کوئی پروانہ لے کے نہیں رکھا۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے امام کا فرمان، کوئی پروانہ لے کے نہیں رکھا کہ جو بھی کہے میں شیعہ ہوں ہم اس سے جنت لے کے جائیں گے۔ مولا پھر معیار کیا ہے؟ امام نے کہا یاد رکھو، جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، جو ہمارے رب کا نافرمان
وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا سا گھر ہے نا ہمارا, اس چار دیواری کے اندر دیکھیں کہ ہم نے آل محمد کا بتایا ہوا قانون اپنی دہلیز پہ نافذ کیا یا نہیں. بھائی دیکھیں, معصوم کا فرمان موجود ہے, جو خاتون 3 خصوصیات رکھتی ہو اس کو قبر میں عذاب بھی نہیں ہوگا, وہ بروز محشر جناب سیدہ کے ساتھ معشور ہوگی. ماشاءاللہ. معصوم کا فرمان ہے کہ جس خاتون نے وہ 3 کام کیے, جس بھی خاتون نے ان میں سے کوئی کام کیا, اس کو قبر کا عذاب بھی نہیں ہے اور اسے معشور کیا جائے گا جناب سیدہ طاہرہ کے ساتھ. اچھا, وہ کون سی خواتین ہیں جن پر قبر کا عذاب بھی نہیں اور جو سیدہ کے ساتھ معشور ہوں گی؟ ان میں سے سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ جس خاتون نے اپنا حق مہر معاف کر دیا. جس خاتون نے اپنا حق مہر معاف کیا ہو. دوسری صفت, جو اپنے شوہر کی تنگ دستی پہ صبر کرتی ہو. شوہر غریب ہے, اسے غربت کے تانے نہیں دیتی بلکہ اپنی اس مشکل پر صبر کرتی ہے, وہ سیدہ کے ساتھ معشور ہوگی. اور تیسری صفت, جو اپنے شوہر کے برے اخلاق پہ صبر کرے. جس خاتون کو کوئی شوہر اس کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے, اگر وہ اس کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی میں نہیں دیتی, وہ صبر کرتی ہے, معصوم فرماتے ہیں وہ سیدہ زہرا کے ساتھ معشور ہوگی. اور فقط یہاں تک نہیں ہے, معصوم کا یہ بھی فرمان ہے, من صبرت علی سوء زوجہی, یعنی کہ جو خاتون اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی ہو, معصوم فرماتے ہیں جو خاتون اس مقام پہ پہنچ جائے, وہ اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی ہو, اس کا مقام یہ ہے, معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو آسیہ بنت مزاحم کو عطا کیا. جو آسیہ بنت مزاحم کو عطا کیا, فرعون کی زوجہ, جس نے فرعون کے مقابلے میں صبر سے کام لیا, اس برے وقت میں صبر سے کام لیا. جو اجر آسیہ بنت مزاحم کا ہے وہی صبر اس خاتون کا ہے جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی ہو. شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والی. اب ایسا نہیں ہے کہ گھر جا کے آپ پریکٹس شروع کر دیں. ہاں, گھر جا کے یہ پریکٹس ہی شروع کر دینی کہ آگے سے سوچا کہ بھئی آج خیر ہے, اتنی بد اخلاقی کیوں دکھا رہے ہو, تو کہیں آپ یہ جواب دیں نہیں, میں تو آپ کو جناب سیدہ کے ساتھ معشور کرنے کے اسباب بنا رہا ہوں. یہ کام نہیں گھر میں جا کے شروع کر دینا, کیونکہ حدیث آتی ہے, اگلی سن کے جانا. جی, اگر کوئی شخص, معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والا ہو, اللہ اسے ایوب نبی کے صبر جتنا ثواب عطا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے ایوب نبی کے صبر جتنا ثواب عطا کرے گا. اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے, جو کام ہم مردوں کے فائدے میں ہو وہ ہم شوق سے سنتے بھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں. تھوڑی سی بات ہمارے خلاف آ جائے نا پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. وہی معصوم کا فرمان ہے, اگر شوہر نے پانی طلب کیا ہے, اگر زوجہ پانی کا گلاس بھر کے اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے, معصوم فرماتے ہیں اس کا ثواب یہ ہے, اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور وہ 1 سال کی عبادت ایسی ہوگی کہ ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزاری ہو اور دن روزے سے گزارا ہو. اور جتنا پانی شوہر پیے گا, ایک ایک گھونٹ کے بدلے اللہ 60 مکان اس زوجہ کو جنت میں عطا کرے گا. کتنا بڑا ثواب ہے بھئی. ایام فاطمیہ ہیں, جناب سیدہ کے ایام میں اگر یہ چیز ہم بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کرے گا. فرمایا 1 گلاس پانی فقط شوہر کو دیا ہے, کتنا ثواب ملا؟ 1 سال کی عبادت کا, جس میں ساری رات قیام کیا ہو, سارے دن میں روزے رکھے ہوں. لیکن آج کل کے زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ خواتین کے اندر بھی نخرے آ چکے ہیں نا. بڑے گھر کی خاتون ہے,
تو وہ اس کو چاہیے 2-3 نوکر ہوں جو اس کو کام کر کے دے. میں کہتا ہوں اس کائنات میں رسول کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کے عزت والی کوئی خاتون نہیں تھی. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خدا قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے. سیدہ جب گھر سے رخصت ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے کاموں کو بانٹ دیا تھا، اور بانٹا کس انداز سے تھا؟ کہا علی تم نے دروازے کے باہر کے سارے کام تم نے کرنے ہیں، اور گھر کے اندر کے سارے کام میری بیٹی زہرا کرے گی. کون زہرا؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کہا یہ کرے گی. اور آپ جانیں گے، میں کہتا ہوں ہم فخر سے کہتے ہیں ہم نے جن کو مانا ہے وہ عادل تھے، اور سیدہ اتنی بڑی عادل ہستی ہیں، انہوں نے ان دنوں کو بھی تقسیم کیا ہے. ایک دن سیدہ کام کرتی ہیں اور فضہ آرام کرتی ہیں، دوسرے دن فضہ کام کرتی ہیں اور زہرا آرام کرتی ہے. ایک دن کنیز کام، ایک دن خود کام کرتی ہے. اور جناب سیدہ، یہ روایت موجود ہیں، رسول اکرم سے جب جناب سیدہ تقاضا کرنے گئی تھی نا کہ مجھے ایک کنیز عطا فرمائیں، اور رسول اکرم نے ان کو اس سے بہتر تحفہ دیا تھا تسبیح جناب سیدہ. اب جانتے ہیں اس وقت کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے اتنی چکی پیسی تھی کہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، اور چھالوں کی جگہ پر بھی سیاہ گڑے بن گئے تھے. یہ کون خاتون ہے جن ہاتھوں کو چوم کے رسول اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے؟ اس بی بی نے کام کیے. کہا کہ اگر کوئی خاتون 1 گلاس پانی اپنے شوہر کو پلاتی ہے اس سے اتنا ثواب ملے گا. اب ٹوبے والوں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کبھی زوجہ کو پیاس لگی ہو اور 1 گلاس شوہر جا کے پانی پلائے، اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ نہیں، اونچا جواب چاہیے، اس کا جواب اونچا چاہیے. پچھلے والے بھی اتفاق کرتے ہیں بھئی اگر شوہر 1 گلاس پانی جا کے زوجہ کو پلائے اسے ثواب ملے گا؟ میں کہتا ہوں ثواب ملے گا، وہ تو یقیناً ملے گا، لیکن محلے کے اندر سے یہ تانا بھی ملے گا بندہ رن مرید ہو گیا ہے. بندہ رن مرید ہو گیا ہے. بھئی آج کل کے زمانے میں مجھے یہ 2 باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میرا دماغ حیران اور پریشان ہے. ماں بیٹی کو رخصت کر رہی ہوتی ہے تو کہہ رہی ہوتی ہے شوہر کو دبا کے رکھنا، اور جب کسی کے گھر سے بیٹی لے کر آتی ہے، جب سانس بنتی ہے اور کسی کی بیٹی ذرا سا دبائے تو کہتی ہے میرا پتر رن مرید ہو گیا ہے، میرا بیٹا رن مرید ہو گیا ہے. بھی ذرا ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. اگر بیٹی کو یہ تعلیم دے رہی ہے نا کہ اپنے شوہر کو دبا کے رکھ، تو پھر دوسروں کی بیٹیوں سے بھی یہی توقع رکھیں. لیکن اگر یہ سکھا کے بھیجیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر، اس کی فرما بردار بن کے رہے، تو جب سانس بنتی ہے تو اس وقت بھی یاد رکھنا چاہیے، اس وقت شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب یہی بات تو دیکھیں، ذرا سا کام گھر میں اگر کسی مرد نے کر دیا تو واویلا مچ جاتا ہے، بھئی یہ تو رن مرید ہو گیا ہے. نا بھئی ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، ہم نے جن ہستیوں کو مانا ہے، اب ہو سکتا ہے کچھ بندے مجھ سے ناراض ہونے کے مولوی میں پھنسا کے جا رہے ہیں. پھنسا کے نہیں جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں. یہ دوسرے لوگ کہیں تو کہیں، اہل بیت اطہار کی سیرت اٹھا کے دیکھیں. میں کہتا ہوں علی جیسا امام دنیا میں کوئی نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، رسول اکرم کے زمانے میں ملتا ہے. رسول کہتے ہیں میں علی کے گھر گیا، میں نے کیا منظر دیکھا ہے کہ سیدہ چولہے کے پاس بیٹھی ہیں، وہ آگ جلا رہی ہیں، اور علی ہاتھ میں تھال لیے ہوئے دال چن رہے ہیں. کون؟ علی جیسے امام دال چن رہے ہیں. جب دال چن رہے ہیں رسول اکرم کو دیکھ کے خوشی ہوئی، انہیں مسرت ہوئی، اور قریب گئے اور کہا کہ علی تم جانتے ہو نا میں محمد اس کی وحی کے بغیر نہیں بولتا ہوں. جی میں اس کی وحی کے بغیر نہیں بولتا ہوں. تو علی پھر سن، اگر کوئی شوہر اپنے گھر کے کاموں میں اپنی زوجہ کی مدد کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جتنے اس کے وجود پر بال ہیں، ہر بال کی عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور وہ بھی اتنا ثواب رات قیام میں گزاری ہو، دن روزے سے گزارے ہو. رات قیام میں گزاری ہو، دن روزے سے گزارا ہو. کتنا بڑا مقام ہے.
لیکن یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم علی کے مرید ہیں، رن مرید نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم علی کے مرید ہیں. اگر گھر کے کاموں میں کبھی کوشش کیجئے، مارکیٹ میں موجود ہے، ایک کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے. نام یاد رہے گا، یہ ہمارے مکتب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. شیعہ سنی سب کو کہہ رہا ہوں کتاب خریدیں. نام کیا ہے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، 100 روپے کی تقریباً مل جائے گی. گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے. اس میں کیا ہے؟ 14 باتیں شوہر سے کی ہیں کہ قرآن اور حدیث تجھے کیا کہہ رہی ہے. 14 باتیں زوجہ سے کی ہیں، 14 باتیں ساس سے اور 14 سسر سے. اسی طرح وہ سارا ایک مجموعہ ہے جس کا نام رکھا ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے. کبھی جا کے اس میں پڑھیے گا، وہاں پر موجود ہے. اگر شوہر باہر سے تھکا ہوا آئے، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہوں، جب وہ گھر میں آتا ہے تو گھر کے بکھیڑے کھول کے اس کے سامنے نہ بیٹھ جا، اسے بٹھا، اسے پانی پلا، اسے کچھ سانس لینے دے. ابھی شوہر گھر میں آیا، پورے دن کے بکھیڑے کھول کے سامنے رکھ دیے. گھر میں یہ بھی کوئی نہیں، گھر میں یہ بھی نہیں ہے، گھر میں یہ بھی نہیں ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، گھر میں یہ مشکل ہے. کہا نہیں، اہل بیت کے چاہنے والی ہو، اگر شوہر گھر میں آیا ہے تو خیال کر، اپنی زندگی کے بکھیڑے بعد میں بیان کرنا. تھکا ہوا آیا ہے، اسے پانی پیش کر. اور شوہر کو کہا گیا کہ شوہر تم سارا دن باہر کام کرتے ہو نا، جب تم گھر میں آتے ہو تمہارے گھر کو اکیلے سنبھالتی ہے تیری زوجہ. کیا فرق پڑتا ہے اگر ایک زوجہ سارا دن ٹھنڈے پانی سے تمہارے برتن بھی دھوئے، تمہارے کپڑے بھی دھوئے، تمہارے بچوں کو بھی نہلائے، ان کی بھی خدمت کرے. کیا فرق پڑتا ہے اس کے پاس جا کے فقط اتنا کہہ دیں کہ زوجہ جو تو کام کر رہی ہے میں نہیں کر سکتا، جو تو کر رہی ہے میں نہیں کر سکتا ہوں. یقین کریں اتنا بڑا دل ہو جائے گا. لیکن کیا ہے، اہل بیت کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، ورنہ ہمارے گھر بھی جنت نظیر ہوتے، جنت کی مثال ہوتے. ہم نے آل محمد کا دروازہ پکڑا ہے. ہم نے اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، اپنے نفس کی تربیت کے بعد اپنے گھر کی تربیت کرنی ہے، اور گھر سازی کے بعد معاشرہ سازی کرنی ہے، اور معاشرہ سازی کے بعد ملک سازی کرنی ہے. جب ہم نے اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے وجود کو 11 کے فرمان کے مطابق بنا لیا، پھر 12ویں کے آنے میں دیر نہیں ہوگی. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ نے تمہیں علی دیا، تمہیں حسن دیے، تمہیں حسین دیے، تمہیں 11 امام دیے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں علی دیا، تم نے قدر نہیں کی، میں نے حسن دیا، قدر نہیں کی، میں نے حسین دیا، قدر نہیں کی. کہتے ہیں میں نے تمہیں 11 دیے، تم نے قدر نہیں کی. اب جب تک تم اپنے وجود پہ ان 11 کی شریعت نافذ نہیں کرو گے، تجھے 12واں بھی عطا نہیں ہوگی، 12واں بھی تمہیں عطا نہیں ہوگا. صدیقہ اس لیے مانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان سے کچھ نمونہ لے سکیں، کچھ نور حیات لے سکیں. ایک مومن تھا، اس طرح آپ مومن ہیں، ٹھیک ہے، ایک مومن تھا، بار بار زوجہ کو کہتا ہے کہ جا جناب سیدہ فاطمہ سے پوچھ، رسول کی بیٹی سے پوچھ، کیا میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں. ایک مومن تھا. آپ کا بھی سوال ہے نا، یہی سوال ہے کہ ہم میں اگر اس زمانے میں ہوتے تو کسی خاتون کو بھیج کے پوچھتے ضرور کہ جناب سیدہ سے پوچھ کے آئیں کیا ان کی شیعوں کی فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں. وہ زوجہ آتی ہے، خاتون آتی ہے جناب سیدہ کے پاس، آ کر بیٹھتی ہے اور یہی سوال دہراتی ہے کہ میرا شوہر بار بار پوچھ رہا ہے کہ اے سیدہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں. تو بی بی نے ایک لائن میں جواب دیا، اسے جا کے کہہ دے جو کچھ ہم نے کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ اس سے کرتا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اگر وہ اس سے رکتا ہے، تو یقین رکھے ہمارا شیعہ ہے. اور اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، اپنی منمانیاں، اپنی خواہشیں، اپنی خواہشات، میں یہ چاہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ فلاں کام ایسے ہونا چاہیے، اگر وہ میں نہیں کرتا تو ہمارا شیعہ ہے. اور ہر بات میں کرتا ہے تو وہ خواہشات نفسانی کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، ہم 14 کا شیعہ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد.
تو بی بی کو صدیقہ مانا ہے ہم نے، آئمہ کو صدیق مانا ہے۔ خدا قسم آج کے زمانے میں آپ جتنے بیٹھے ہوں دوستان، یہ میرے دوست بیٹھے ہیں جوان، بالخصوص آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے 14 مظہر بنا کے بھیجے ہیں نا، اپنی تعلیمات کے مظہر بنا کے بھیجے ہیں۔ بھئی میں نے بات شروع یہیں سے کی تھی نا، اگر کسی کو معلوم کرنا ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو ہم نے کس کی بات سننی ہے؟ 14 کی بات سننی ہے، ان کی بات سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ 14 اس کی تعلیمات کا مظہر ہے۔ اگر ہم علی مولا کے زمانے میں ہوتے تو مولا علی کی باتیں سنتے، مولا حسن کے زمانے میں ہوتے مولا حسن کی باتیں سنتے، مولا حسین کے زمانے میں ہوتے تو ان کی باتیں سنتے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ 14 اللہ کی تعلیمات کا مظہر ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، علی مولا کے زمانے میں دنیا جانتی تھی علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، ہر امام کے دور میں ہر ایک نے پہچانا کہ یہ اس کی تعلیمات کا مظہر ہیں۔ آج کے زمانے میں کسی نے علی کو تو نہیں دیکھا، کسی نے مولا حسن کو نہیں دیکھا، مولا حسین کو، امام زمانہ کو نہیں دیکھا، ان 14 کو نہیں دیکھا، ان 14 کے نام لینے والے کو دیکھا ہے۔ وہ علی کو نہیں دیکھ رہے، علی والے کو دیکھ رہے ہیں، وہ حسن کو نہیں دیکھ رہے، مولا حسن حسین کو نہیں دیکھا، مولا حسین کے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آل محمد کی تعلیمات کتنی عظیم ہیں تو اسے دیکھنا ہوگا کہ ان کا ماننے والا کتنا عظیم ہے۔ وہ 14 اپنے اپنے زمانے میں ظاہری وجود کے ساتھ اس کی تعلیمات کے مظہر ہیں، اور جب وہ 14 سامنے نہ ہو تو ان کی تعلیمات کا مظہر ہے علیشیہ تیرا وجود۔ لوگ کہیں کہ ہم نے علی کو نہیں دیکھا، ہم نے علی والے کو دیکھا ہے، ہم نے حسن کو نہیں دیکھا، حسن کے چاہنے والے کو دیکھا ہے، ہم نے حسین کو نہیں دیکھا، حسین کے چاہنے والے کو دیکھا ہے۔ ایام فاطمیہ دنیا کے کونے کونے میں اس بی بی کے فضائل و مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس کی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، خطبہ منبر پر بیٹھ کر اس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوشش کریں، احادیث ملتی ہیں، جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں نا ان ایام میں ڈالیں۔ کیوں؟ روایات میں ملتا ہے جب جناب سیدہ میدان محشر میں ہوں گی نا، اور اس وقت شیعوں کی شفاعت کریں گی جناب سیدہ، آپ مومنین کی شفاعت کریں گی نا سیدہ، تو جن مومنوں کی شفاعت ہوگی نا، جانتے ہیں معصوم نے کہا ہے ان مومنوں کو کہا جائے گا میدان محشر میں نظر دوڑاؤ، ان میں سے کسی نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ لباس پہنایا ہو اسے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، آپ کی بات کر رہا ہوں مومنین کی۔ اللہ کیا کہے گا کہ میدان محشر میں دیکھو کسی نے تمہیں فاطمہ کے نام پہ لباس پہنایا ہو اسے بھی ساتھ جنت لے جاؤ۔ اچھا بھی نہیں پہنایا، اگر کسی نے سیدہ کے نام پہ تمہیں کھانا کھلایا ہو اسے بھی اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ لیکن ہم کہیں گے ایک غریب بندہ، مزدور بندہ شکوہ کر سکتا تھا نا، پالنے والے میں تو اپنے 2 بچوں کا 2 ٹائم کا کھانا مشکل سے لے کے آتا تھا، میں کسی کو سیدہ کے نام پہ کیا کھلاتا۔ لیکن معصوم نے یہ بھی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، کہا دیکھو میدان حشر میں اگر کسی نے سیدہ کے نام پہ تمہیں پانی پلایا ہو، اللہ اکبر، سیدہ کے نام پہ پانی پلایا ہو اسے بھی اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤ۔ کیوں؟ تمہاری شفاعت کی ہے زہرا نے۔ کون زہرا؟ جو مصلی عبادت پہ خدا سے رسول کی امت کی نجات کی دعا کرتی تھی۔ اس بی بی نے یہی سمجھے اپنے حق مہر میں امت کی شفاعت مانگی ہے۔ جس بی بی نے امت کے لیے شفاعت مانگی، ان کی نجات مانگی، سلے میں امت نے کیا دیا؟ آج 13 جمادی الاولیٰ، چھٹے امام کی روایت کے مطابق بی بی اپنے بابا کے بعد 75 دن زندہ رہی ہیں، اور وہ 75 دن آج پورے ہو رہے ہیں۔ 95 دن والی روایت کے مطابق انشاءاللہ
3 جمادی الثانی کو انشاءاللہ مصائب پڑھے جائیں گے، لیکن چھٹے امام کی روایت آج کے بارے میں بھی، اور جانتے ہیں آج کی روایت کے مطابق جناب سیدہ کی شہادت 75 دن کے بعد ہوئی اور مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ہوئی ہے، یعنی کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ والا وقت یقیناً وہ وقت ہے کہ جب 13 جمادی الاولیٰ کو سیدہ کے گھر سے آہو بکا کی آواز تھی۔ آئیے اپنی اپنی آوازوں کو ان نوحوں کے اندر شامل کریں، اس گریہ میں شامل کریں جو علی کے گھر سے آج بلند ہو رہا تھا۔ آج میں نے کہا لائٹیں بند نہیں کرنی، لائٹیں بند نہیں کرنی، مومن ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں جس کے دل میں بھی محبت چراغ سیدہ جلتا ہے نا، وہ سیدہ کی شہادت کے روز رونے کے بہانے نہیں ڈھونڈے گا۔ جس مومن نے یہ سنا ہوا ہے نا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جو رسول کی بیٹی امت کی شفاعت کی دعائیں کرتی ہوئی گئی ہے، اس کی حالت یہ تھی زالت بعد ابیہا معصبت الرأس ناہلت الجسم منحدت الرکن۔ تاریخ کہتی ہے بابا کے جانے کے بعد اس زہرا کی حالت ایسی ہو گئی تھی، سیدہ کے وجود کی حالت ایسی ہو گئی تھی، کہتے ہیں ہم نے جب بھی دیکھا ہے سیدہ نے اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اجرکم اللہ، سیدہ نے اپنے ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، وَنَاهِلَةَ الْجِسْمِ، اور جسم کمزور ہو گیا۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ سیدہ کا وجود اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد فاطمہ کا وجود ایسے نظر آتا تھا جیسے چلتا ہوا سایہ ہو۔ فاطمہ فاطمہ نبود، فاطمہ مثل سایہ بود، گھر میں چلتی تھی ایسے لگ رہا ہے جیسے وجود کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے۔ عزیزانو اگلے جملے یہ ہیں، کہتے ہیں بی بی کی حالت یہ تھی کہ باقیت العین، ہم نے کبھی نہیں دیکھا سیدہ کے چہرے پہ کبھی آنسو نہ ہو۔ بابا کے جانے کے بعد صبح کو بھی روتی ہے زہرا، شام کو بھی روتی ہے زہرا، اور جانے کے چوتھا جملہ کون سا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ بابا کے جانے کے بعد بی بی کی حالت یہ ہو گئی تھی منحدت الرکن، کہتے ہیں جس طرح کسی مکان کے اندر سے ستون گر جائے نا وہ جھک جاتا ہے، سیدہ کو اتنا اجر رسالت دیا، 18 سال کی عمر تھی اور کمر جھکا کے چلتی تھی رسول کی بیٹی، اللہ اکبر، اور کمر جھکا کے چلتی تھی سیدہ۔ اتنی بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، رات کی تنہائی میں آواز دیتی تھی اللہم عجل وفاتی، اور میرے اللہ زہرا کو جلد موت دے۔ اللہ اس کی وجہ یہی تھی، وہ رو رو کے بیان کرتی تھی صبت علیہ مصائبان لو انہا صبت علی العیام سرنا لیالیا، لوگوں زہرا پہ اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور اگر روشن دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل، اجرکم اللہ، سیاہ راتوں میں تبدیل۔ عزیزانو آخری وقت تھا سیدہ کا۔ میں بڑا مختصر شہادت پڑھوں گا، کوشش کیجئے گا کوئی بندہ رہ نہ جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں، روتے بھی رہو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو۔ جانیں گے وہ کون سے لمحات تھے؟ ان لمحات کے اندر جب آخری وقت تھا نا بی بی کا، عزیزانو وہ آخری وقت اتنا مشکل تھا، اپنی ایک کنیز کو کہا جاؤ میرے شوہر نامدار علی کو بلا کے لاؤ۔ جب علی کو بلا کے لایا گیا تو اس وقت عزیزانو کیا حالت تھی؟ علی دیکھتے ہیں میری شریکہ حیات بستر پر لیٹی ہے، اور بستر پر لیٹے ہوئے حالت یہ ہے عزیزانو کبھی آنکھیں کھلتی ہیں کبھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بار بار علی پکارتے ہیں زہرا میرا جواب دو، زہرا میں علی آ گیا ہوں، عزیزانو جواب نہیں آ رہا، کبھی آنکھیں بند ہوتی ہیں کبھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ عزیزانو بی بی کو افاقہ ہوا نا، اپنے شوہر نامدار کو کہا یا علی آپ کے پاس اگر وقت ہو تو کچھ وقت میرے سرہانے بیٹھ جاؤ۔ عزیزانو علی بیٹھے ہیں سیدہ کے سرہانے، اللہ جانے وہ کتنا مشکل وقت تھا زہرا پہ۔ عزیزانو وہ جملے سنیں گے جن جملوں کو سن کے علی جیسا امام بھی رویا ہے۔ عزیزانو بی بی
لہجے میں کہا یا علی جس دن سے میں آپ کی شریک حیات بنی ہوں نا یا علی میں نے بڑی کوشش کی ہے آپ کے حق میں خیانت نہ ہو یا علی میں نے بڑی کوشش کی ہے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو. شاید بی بی کہنا یہ چاہتی ہیں یا علی اگر زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو زہرا کو معاف کرنا. تو رو کے علی نے کہا معاذ اللہ زہرا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اور میں علی تجھ سے راضی حسنین راضی میں علی تجھ سے راضی اور میرے حسنین تجھ سے راضی اور زہرا میرا کوئی شکوہ نہیں ہے. عزادارو روتے ہوئے سیدہ نے کہا علی مجھ پر احسان کرنا کفنی باللیل وغسلنی باللیل ہو سکے تو علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا اور وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں اور جنہوں نے میرا حق غصب کیا اور میرے لوگ جنازے میں نہ آئیں اور جنہوں نے میرا محسن شہید کیا. علی مجھے رات کے وقت دفن دینا مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں مسلمانوں تم جو کہتے ہو کہ شیعہ الزام دیتے ہیں کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا میں کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ یہ مذہب کی نہیں بات ہو رہی یہ فطرت کی بات کر رہا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کائنات کے افضل نبی کی بیٹی ہو اور کوئی جنازے میں امتی شریک نہ ہو سوائے 4-5 افراد کے کسی نے جنازہ نہ پڑا ہو اور تو اگر جانتا ہی ہے کہ سیدہ پہ ظلم نہیں ہوا تو کبھی سوچ کے بتا پھر اس کی قبر کا تجھے علم کیوں نہیں. اللہ جانے کتنی ناراض تھی سیدہ امت سے. علی میری قبر کا نشان مٹا دینا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. عزادارو وصیتیں ہوئی ہیں نا علی وصیتیں سن کے مسجد میں چلے گئے. عزادارو اسماء بنت امیس کو بلا کے کہا اسماء مجھے ایک بستر لگا دے میں اس پہ لیٹتی ہوں مجھے پانی لا دے. بی بی نے خود غسل کیا عزادارو اپنا لباس پہن کر اس بستر استراحت پہ لیٹ گئی اپنے اوپر ایک کہا چادر ڈال دی گئی. عزادارو بی بی نے کہا اسماء تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دینا اگر جواب آ جائے تو سمجھ لے زہرا زندہ ہے لیکن اگر آواز نہ آئے تو جان لینا کہ زہرا کی دکھوں سے جان چھوٹ گئی. ادھر سیدہ نے ہاتھ میں تسبیح لی اللہ کی حمد کرنے کے لیے لیٹی کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب آسمان نے آواز دی کہ اے میری مالکہ اے زہرا جب کوئی جواب نہیں آیا نا تو وہ جان گئی کہ اب دنیا میں زہرا نہیں رہی. چادر کو ہٹا کے دیکھا آنکھیں بند ہیں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور رسول کی بیٹی دنیا سے اجرکم اللہ اور رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. عزادارو حسن حسین آئے ہیں عزادارو ماں کو پرسہ دیا. اس وقت اسماء نے کہا جاؤ ذرا جا کے اپنے بابا کو پیغام دو کہ آپ کی شریکت الحیات نہیں رہی. عزادارو تاریخ کہتی ہے حسنین دوڑے جب مسجد میں آ کے بتایا بابا علی ہماری اماں زہرا نہ رہی. تاریخ کہتی ہے جتنا صابر تھا علی سنتے ہی اپنے رخساروں کے بال زمین میں گرے اور بے ہوش ہو گئے. جب پانی ڈالا ہوش میں آئے تو ایک ہی جملہ کہا زہرا اور تیرے بعد مجھے تسلیاں کون دے گا مجھے دلاسے دینے والی زہرا. اور زہرا دنیا سے چلی گئی. عزادارو گھر میں آئے ہیں نا علی اب یہاں 2 منظر ہیں. عزادارو گھر میں آئے ہیں نا ایک ایک کو دلاسا دے رہے ہیں حسن کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں
حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، زینب ام کلثوم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں تمہاری ماں کی وصیت تھی جنازہ رات کو اٹھے، کوئی اس کے جنازے میں نہ آئے، خبردار کہیں بلند آواز سے گریہ نہ کرنا۔ لیکن میں کہوں گا یہ کیسا منظر ہے، ابھی تو علی کہہ رہے تھے کہ خبردار بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، لیکن سیدہ کی وصیت کے مطابق جب غسل دینا شروع کیا، اندھیرے میں علی کے ہاتھ جب سیدہ کے پہلو تک پہنچے، علی نے ماتم کرنا شروع کیا اور رو کے علی کہہ رہے تھے زہرا اور تو نے بہت سارے دکھ علی سے چھپائے۔ میں کہوں گا علی ابھی تو اولاد کو خاموش کرا رہے تھے، اللہ جانے کیسا ظلم دیکھ لیا، اور رات کی تاریکی میں یا زہرا کی بہن، یا فاطمہ کی بہن، علی کون سی مصیبت نظر آ گئی۔ میں کہوں گا زدارو بی بی کو غسل و کفن دینے کے بعد جب حسن و حسین کو کہا نا حسن و حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، زدارو حسن آئے ہیں سرہانے، حسین آئے ہیں اپنی ماں کے پاؤں کی جانب، زدارو گریہ کر رہے تھے۔ جب حسنین اپنی ماں کے پاس پہنچے ہیں نا، اس وقت تاریخ کہتی علی مولا نے کہا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہا قد حنت وعنت ومدت یدیہا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسنین جب پاس گئے، زہرا کے بندے کفن کھلے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حسنین کو سینے سے لگایا، ادھر سے سیدہ کا گریہ تھا، ادھر سے آواز آئی علی اور حسنین کو ماں سے جدا کرو، اور میرے ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے بی بی کو رونے کا، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے کہوں گا حسنین وہ بڑے نصیب والے تھے، ماں کے جنازے سے جب روئے ہو نا تو تمہیں ہٹانے والا علی جیسا امام تھا۔ میں کہوں گا ہائے شام غریباں، ایک رونے والی سکینہ جنازہ حسین کا اور شمر تماچے مار کے ہٹا رہا ہو، یہ دونوں منظر کتنے عجیب ہیں۔ عزادارو حسنین کو ہٹایا، عزادارو وہ وقت آیا جو علی پہ بڑا مشکل وقت تھا، جب سارا مدینہ سو گیا ہے نا، جب ہر کوئی رات کو سو گیا، عزادارو چند مخلص لوگوں کے ساتھ علی نے سیدہ کا جنازہ اٹھایا۔ عزادارو آخری جملے ہیں، آخری جملے ہیں، میں چاہتا ہوں شب آج شہادت کی رات ہے نا، شہادت کی رات ہے، آؤ علی کے دکھوں میں تھوڑا سا شریک ہو جاؤ۔ وہ علی جو آج کی رات زاروں کا تار رو رہا تھا نا، اس علی نے جب دفن کرنے کا مرحلہ آیا ہے نا عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب سیدہ کو قبر میں لٹایا ہے نا، اس کے بعد امام نے ایک بات کہی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں بات کیا ہے، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 200 کو اٹھا کے پڑھنا۔ وہ خطبہ یہ کہہ رہا تھا کہ علی مولا نے جب اپنی زوجہ کو قبر کے اندر لٹایا تو علی اس وقت کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ انی و ابنتک النازلتک بک، اے اللہ کے رسول آپ کو میرا بھی سلام ہو، زہرا کا بھی سلام ہو، مجھے علی کا بھی سلام ہو، اس زہرا کا بھی سلام ہو جو آپ کے جوار میں پہنچ چکی ہے۔ رو رو کے علی کہہ رہے تھے اور رسول اللہ اب علی کا صبر جواب دے گیا، علی کو تسلیاں دینے والی زہرا نہ رہی۔ عزادار رو کے علی کہہ رہے تھے رسول اللہ اب علی رات کو سو نہیں سکے گا جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں
انہوں نے میرا دروازہ گرایا، بابا انہوں نے میرا دروازہ جلایا، بابا میرا پہلو زخمی کیا، بابا مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، بابا میں ساری زندگی اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی، بابا تیری زہرا کو بہت رلایا امت نے، بابا تیری زہرا دکھوں سے جان چھڑائی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بارے رہا بیا کے چاہا معصومین علیہ السلام ہماری اس گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں بھی اپنی رحمت یا برکت نازل فرما، سوائے غم حسین کے غم سے نجات عطا فرما۔ میرے کریم اللہ، جتنے احباب مجلس اعزا میں آئے ہیں اور مجلس اعزا کو سن رہے تھے، میرے کریم اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، میرے اللہ جو بے گناہ اسیر ہیں رحم عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد سید عدنان شمسی اور زاہد مادوی صاحب اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی احباب اس خوبصورت اہتمام کرنے والے، کسی بھی طرح اس میں حصہ ڈالنے والے، میرے اللہ سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی مومنین نے ان مجالس کے انعقاد میں دامِ دل میں سکھ نے حصہ ڈالا ہے، سب کے مال رزق میں وسعت برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، آل محمد کی حقیقی معرفت نصیب فرما اور اسی معرفت کے صاحب زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، جو بھی تعلیمی سلسلے میں مصروف ہے دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، مکتب تشیع کو ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، جناب سیدہ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں سیدہ کی حقیقی چاہنے والوں اور ان کے پیروکاروں میں شمار فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرما، ہماری آنکھوں کو امام کا دیدار نصیب فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے مقدس وجود کے صدقے ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرخلوص بلند تر صلوات۔